ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی واقعہ ہے، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ ابراہیم خلیل ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے، یہاں پر بھی یہی بات، اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی اولم تؤمن، کیا میری اس قدرت پر تمہیں ایمان نہیں ہے، تم اس کو مانتے نہیں ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں، میرا تو اس پر ایمان ہے، اسی کی دعوت دینے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ بھلا ولکن لیطمئن قلبی، آنکھ سے دیکھ لوں تو اور قلب میں یہ کیفیت راسخ ہو جائے، مضبوط ہو جائے اور جم جائے، پہلے سے جمع ہوا ہے، اب کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے، لیکن جیسے میں نے بتایا نا کہ بھائی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اب اس میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، لیکن میرا آنکھوں سے دیکھا ہوا ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے۔ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لو اور سب کو اپنے پاس پال کر کے ان کو اپنے سے مانوس کرو۔ پرندے پالتے ہیں، چاہے وہ ابتداً انسان سے بھٹکتے ہیں اور انسان سے دور رہتے ہیں، لیکن پالنے کے بعد وہ انسانی طبیعتوں میں ایسے گھل مل جاتے ہیں کہ پھر وہ انسان کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہاتھ میں آ کر کے بھی بیٹھ جائے، سر پر نے کندھوں پر آ کر کے بھی بیٹھ جائے، اور پھر جدائیگی کے اوپر وہ بھی اپنی جان چھوڑ دے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ مالک مر گیا تو وہ بھی مالک کے مرنے پر افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو چھوڑ دیتا ہے واقعات۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے، فرما رہے ہیں کہ 4 پرندوں کو لے کر اپنے پاس پال کر کے مانوس کرو ان کو۔ جب اچھی طرح مانوس ہو جائے، ان کی طبیعت آپ کی طبیعت کے ساتھ مل جائے، آپ کی طبیعت ان کی طبیعت کے ساتھ مل جائے، اور آدمی جانور پالتا ہے نا، جس نے پالے ہو اس کو ہی اس کا احساس ہو سکتا ہے، جس نے پالے نہیں ہوں گے اس کا احساس نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے تو بکریاں پالی ہوئی ہے، بچپن میں بہت پالی ہے، آج بھی شوق ہے، لیکن اب وہ شوق پورا نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کے انتقال پر آنکھوں سے رونا بھی آیا ہے، ایسے پالے ہیں۔ ہماری والدہ اور والد صاحب پالتے تھے، سال میں اور گھر میں باندھتے تھے ہم، لیکن کبھی سال میں گھر میں پیشاب نہیں کرتے تھے، پیشاب آوے تو آواز دیتے تھے، فوراً والدہ چھوڑ دے، پھر وہ باہر جائے اور پیشاب کر لے، پھر رات کو بھی جانور سمجھ جاتے ہیں۔ تو ایسے کئی سالوں تک تو جو جانور پالتا ہے اسی کو اس کا احساس ہوگا کہ جب طبیعت گھل مل جاتی ہے نا، تو پھر جانور کی جدائیگی پر بقرعید کے دن چھری پھراتے ہوئے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی طبیعت سے مانوس کیجیے، تاکہ جب ہم آگے حکم دے تو اس حکم پر ان کا عمل ہو جائے، بلائے تو فوراً واپس آ جاوے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس طرح ہو جائے تو اب سب کو ذبح کرو، اور سب کو ذبح کر کے سب کے ہڈیوں کا بھی قیمہ کرو، گوشت کا بھی قیمہ کرو۔ ہڈیوں کا قیمہ چورا چورا کر دو، مشین میں تو نہیں ہوگا لیکن ہاتھ سے تو ہو سکتا ہے، باریک باریک ذرات ٹکڑے، اور پرندوں میں ہو جائیں گے، بلیک اور وائٹ میں نہیں ہوں گے، لیکن پرندوں میں تو ہو جائیں گے چورا چورا ہڈیوں کے بھی۔ ان کے پروں کو بھی قیمہ کر دو، چھوند ڈالو چاروں کے، اور پھر چاروں کو ملا دو، چاروں کو ملا دو، ایسا خلط ملط کہ کون مرغا ہے، کون کوا ہے، کون گھیٹ ہے اور کون مور ہے،
پتہ ہی نہ چلے. اور پھر ان کو مجموعہ کر کے تھوڑا تھوڑا حصہ 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ بکرے کا قیمہ، گائے کا قیمہ، بھینس کا قیمہ، اونٹ کا قیمہ. اصل میں کھیمہ لفظ نہیں ہے اردو میں، ہاں قیمہ لفظ ہے اصل میں. یہ تو ہم لوگ کھیمہ پلاؤ نے، کھیمہ بن نے سب کہتے ہیں، اور وہ اردو میں چل پڑا. اس لیے آپ لوگوں کو میں قیمہ قیمہ بولتا ہوں گا تو کچھ نیا بھی لگتا ہوگا کہ یہ قیمہ آج کہاں سے آیا. اصل اردو قیمہ ہے، قاف کے ساتھ، بڑے قاف کے ساتھ. کھیمہ تو یہ ہمارا گردو والا ہے. گردو کا مطلب گجراتی اردو. ہاں ہمارے پھوپھر خسر کے لڑکے مجیب بھائی ہے، اللہ ان کو شفا دے مکمل طور پر. وہ اکثر جب صحت مند تھے اور ملاقات ہوتی تھی، کوئی ایسا بولے تو کہ یہ گردو بولتے ہیں، اردو نہیں بولتے. پھر گردو کی وہ تشریح کرتے کہ گجراتی اردو ہے. تو یہ قیمہ گردو ہے، اردو نہیں ہے. قیمہ اردو ہے. تو اب چاروں کو ملا دے گے تو کوئی امتیاز ہوگا کہ بھئی یہ اونٹ کا ہے، یہ بکرے کا ہے، یہ بیل کا ہے اور یہ بھینس کا ہے. تو یہ چاروں پرندوں کو اس طرح ملا کر تھوڑا یہاں، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں، تھوڑا وہاں. پھر اس کے بعد بلاؤ کہ مور آ جا، کوا آ جا، گھیڑ آ جا، مرغا آ جا. یہ سب قرآن کہہ رہا ہے، ہاں میں نہیں کہہ رہا ہوں. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن. پھر ان سب کو بلاؤ، اور چونکہ پالتو ہے اور جب بلایا ثم ادعهن ياتينك سعيا، یہ چاروں چار دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بتائی ہوئی اس ترکیب کے مطابق کیا، اور کرنے کے بعد اس پہاڑ کی طرف دیکھ کر کے ایک کو بلا رہے، ایک کو ادھر سے، ایک کو ادھر سے، اور ایک کو ادھر سے. تو اب ظاہر بات ہے کہ سب کے پر الگ ہیں. مور کے پر الگ ہیں، مرغے کے پر الگ ہیں، کوے کے پر الگ ہیں، گیدڑ کے پر الگ ہیں. سب کا گوشت الگ ہے، سب کی ٹانگیں اور سب کے چونچ سب الگ الگ ہیں. ہر ایک اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے کہ پر سے مل رہے ہیں، گوشت سے مل رہا ہے، خون سے مل رہا ہے، ہڈیوں سے مل رہی ہے. اور پھر سارے تیار ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی قدرت. تو جب اللہ سب اجزاء مل گئے، کوئی تمیز نہیں ہے کہ بھئی یہ قیمے میں کون سا قیمے کا کون سی بوٹی مور کے گوشت کی ہے، کون سی بوٹی کوے کے گوشت کی ہے، کون سی بوٹی گیدڑ کے اور کون سی مرغے کی بوٹی ہے. کوئی تمیز نہیں، پر میں بھی تمیز نہیں ہے. لیکن باذن اللہ کے حکم سے سارے زندہ ہو کر کے نبی علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کے طور پر آ رہے. سب دوڑتے ہوئے آئے. اللہ نے فرمایا کہ اس طرح ہم دوبارہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے. یہ اللہ کی قدرت ہے.